بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہر ہفتہ آپ کی ہماری ملاقات اور ساتھ ساتھ پھر کسی نہ کسی موضوع یا عنوان کو لے کر ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج کی اس ملاقات میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک ایسے میٹر اور ایسے موضوع پر گفتگو کروں جو موضوع آج کل ہمارے شہر کے اندر بہت زیادہ ہی برننگ موضوع ہے، برننگ میٹر ہے، برننگ ایشو بول سکتے ہیں شاید، میں سمجھتا ہوں آپ، قتل کا موضوع۔ چنانچہ یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے درمیان، یا یوں سمجھیے کہ چند مہینے بلکہ ایک آدھ سال کے درمیان ہمارے شہر میں قتل کی وارداتیں بہت ہی کثرت کے ساتھ ہونے لگی ہیں، اور یوں تو انسانیت کی ابتدائی سے یہ حادثہ انسانوں کے درمیان پیش آتا رہا ہے، اور یہ حادثات یا واقعات بار بار پیش آتے رہتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان چند مہینوں کے درمیان بہت ہی ایسے واقعات پیش آئے جن کو لے کر بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ قرآن نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، یا اس سلسلے میں ہماری کیا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ جس رخ پر ہم سوچ سکتے ہیں یا جس رخ پر ہم اپنے ذہن کو بنا سکتے ہیں، اور کیسے ہم سوسائٹی کے اندر ان باتوں کو لوگوں کو سمجھائیں اور کیسے ان کے ذہن کو صاف کریں، ان کے ذہن کی صحیح تربیت کریں، یا یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے خود اپنے ذہن اور مائنڈ کی کیسے تربیت کریں، اس کو ہم کو سوچنا ہوگا۔ لہذا قرآن کی وہ آیتیں بہت ہی زبردست رہنمائی کرتی ہیں ہماری، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ اس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، یعنی اپنی ایکٹیویٹی چالو کی، اور ہر آدمی یہ چاہنے لگا کہ وہ خدا سے قریب ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، یعنی ایک آدمی نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پراپر اپنی لائف کو پرفارم کیا، اپنی لائف کو سیٹل کیا، تو اس کی لائف میں اچھے ریزلٹس، گڈ ریزلٹس آنے لگے، اور دوسرے نے پراپر اس کو نہیں پرفارم کیا تو یقیناً اس کی لائف میں ریزلٹس اچھے نہیں آنے لگے۔ تو اس کی وجہ سے پہلے کے ذہن کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں حسد پیدا ہوا، اور پھر اس نے کہا، اللہ فرماتے ہیں قال لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، دھمکی دی اس نے قتل کی۔ یقیناً کچھ نہ کچھ جائیداد، پراپرٹی، معاملات کو لے کر ڈسپیوٹ تھا ہوگا، ڈسپیوٹ کی بنیاد پر ایک نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالوں، لہذا اس نے قتل کرنے کی دھمکی بھی دے دی کہ میں تمہیں ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ تو اس آدمی نے، جس کا مائنڈ، جس کا ذہن اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کیا تھا، اپنے مائنڈ کی تیاری کی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو، قال انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ ان لوگوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کی اس کائنات کے اندر ان کے کام فروٹفل ہوتے ہیں، ان کو سکسس ملتا ہے جو اللہ کے احکامات کو کیئرفلی فلفل کرتے ہیں۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، یعنی بے شک اللہ تو متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جو بات اللہ کے اس بندے نے بتائی، اللہ کے اس ماننے والے نے بتائی، وہ بہت ہی سوچے جانے لائق، بہت ہی غور کیے جانے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر قتل کے لیے آمادگی ایک مومن کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قتل کا درپے ہو جائے، کوئی قتل کرنے کا ارادہ کر لے، اور کوئی قتل
قتل کرنے کی دھمکی دے دے تب بھی ایک آدمی جو امن میں بلیو کرتا ہو، ایک آدمی جو مومن ہو، ایک آدمی جو اللہ میں یقین کرتا ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں سوچے۔ اسی لیے اس نے کہا، اللہ فرماتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، یعنی اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میرے خدا نے جو آرڈر دیا ہے مجھے، میرے خدا کی طرف سے جو احکامات مجھے ملتے ہیں، یا جن احکامات کو خدا کے میں نے جانا ہے، ان احکامات اور ان انسٹرکشنز کے مطابق میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ ہرگز نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی ایک آدمی قتل کا ارادہ کرے اور قتل کرنے کی دھمکی دے، تب بھی ایک بندے مومن جو امن میں بلیو کرنے والا ہے، امن میں یقین کرنے والا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب آگے اللہ نے اس کے اس ارادے کو، اس کے اس ڈکلیریشن کو، اس کے اس اعلان کو کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ اگر تم میرے قتل کا ارادہ کر کے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہارے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا اور نہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ کیوں صاحب ایسا کیوں کرتا ہے یہ؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیا وہ کمزور ہے؟ کیا وہ لاچار و مجبور ہے؟ تو قرآن نے اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ اللہ نے اس بندے مومن کی یہ ڈائلاگ، اس بندے مومن کے ان خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس لیے ایسا نہیں کروں گا کہ میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤں کہ اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ ہوگا ڈیفینیشن، یہ ہوگی تعریف اللہ سے ڈرنے کی۔ عام طور پر ہمارے نوجوان بھی اس بات کو سنتے رہتے ہوں گے کہ صاحب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ بعض بزرگ بھی بولتے ہیں اس جملوں کو، بسا اوقات وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر الزام بازی ہوتی ہے اور اختلاف ہوتا ہے تو اپنی پارسائی جتانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت نیک اور خدا کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بتانے کے لیے آدمی کہتا نہیں صاحب ہمارے دل میں تو خدا کا خوف ہے، تم ہو جو خدا سے بے خوف ہو۔ لیکن اللہ نے یہاں پر ایک کریکٹر کو بتایا، ایک اتنے ہائی کریکٹر کو بتایا کہ ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا قتل کی دھمکی دیتا ہے اور اس کو ریپلائی دیتا ہوا ایک اللہ کا مومن بندہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کی ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کو اللہ نے انڈورس کیا، یعنی اللہ کے اس بندے مومن کی اس بات کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو قیامت تک کے رہنے والے انسانوں کے لیے ایسے کسی کروشل مومنٹ، ایسے کسی نازک مرحلے کے اندر جو پرفارم کرنا ہے اس کو اس لائف کے اندر، اس زندگی کے اندر اپنے کسی ساتھی کے ساتھ، اس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم قرآن سے یا خدائی ہدایات اور رہنمائی سے ہٹ گئے تو ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ بھی جب کوئی قتل کی واردات ہم اخبار کے اندر پڑھتے ہیں تو فوری اس کی تفصیلات کے اندر چلے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب اس نے اس کو قتل کیا اور سنا ہے کہ وہ 1900 فلاں سن کے اندر اس نے اس کے فلاں کو قتل کیا تھا اور یہی وہ قتل ہے جس کے قتل کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کیا۔ اب صاحب ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا اور اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، خوب ڈسکس ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون زیادہ ظالم ہے اور کون کم ظالم ہے۔ اس قسم کی ڈیٹیلز، اس قسم کی ڈائلاگ، اس قسم کی گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ جب اس قسم کے میٹرز کو اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں یا ان کو سننے کو ملتا ہے یا پھر ٹی وی کے اندر کسی خاص پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس قسم کی کوئی نیوز آتی ہے، تب ہماری ڈسکشن چالو ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کے درمیان بھی اور ہمارے بڑوں کے درمیان بھی، کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ جبکہ اللہ نے تو ایک آئیڈیالوجی دے دیا آپ کو، اللہ نے آپ کو ایک سسٹم بتا دیا تاکہ اس زمین کے اوپر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین پر کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس کو فساد سے بند کرو۔
اللہ نے قرآن میں ابتدائی پاروں کے اندر پہلے پارے کے اندر ہی اللہ نے ابتدائی آیات کے اندر ہی فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں جو ہے خون مت بہاؤ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یعنی اللہ نے کہا کہ خود یعنی فرشتوں نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ خدایا یہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، یعنی خون بہانا اللہ کی نظر میں اتنا معیوب، اللہ کی نظر میں اتنا غیر مطلوب، اللہ کی نظر میں اتنا برا ہے کہ اس کو اللہ نے فرمایا کہ جس کسی آدمی نے ایک انسان کو قتل کیا، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس کے اپوزٹ کے اندر فرمایا کہ جس انسان نے ایک انسان کو زندگی دے دی تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اس قسم کی آئیڈیالوجی، اس قسم کی ایک سوچ، اس قسم کی ایک بلند سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے تاکہ ایسے موقع سے جب کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آئے، خدا نخواستہ، یا آپ کی سوسائٹی میں پیش آئے، تب آپ اللہ کی ان آیتوں کو لوگوں کو سنائیں اور یہ کہیں کہ دیکھو صاحب، ایک آدمی نے اگر غلطی کی ہے تو یقیناً اس نے کیا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا اپنی کتاب کے اندر کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جس کسی آدمی نے کسی مومن کو، مومن سے ایک مراد ایسا آدمی جو امن چاہتا ہو، ایسا آدمی جو پیس چاہتا ہو، ایسا آدمی جو پیس میں بلیو کرتا ہو، اللہ فرماتے ہیں ایسے کسی آدمی کو کسی آدمی نے اگر قتل کر دیا جان بوجھ کر تو اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ، اس کا رزلٹ، اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ہاں جہنم میں رہے گا۔ اور دوسری آیات کے اندر اللہ نے بہت ساری وعیدوں کو اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ لہذا آج کے ماحول کے اندر جہاں کہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس قسم کی واردات پیش آتی ہیں تو آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ قرآن کا جو کانسیپٹ ہے قتل و غارت گری کے بارے میں، اس کانسیپٹ کو اگر آپ لوگوں کے درمیان اس کا چرچا کریں، اس کو لوگوں کو بتائیں، اس کو چرچے کے اندر لائیں، جیسے کہ خود پیغمبر علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ یتلو علیہم آیات، یہی کرتے تھے وہ، یعنی لوگوں کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتے تھے، اور اس طرح ان کا تزکیہ ہوتا تھا، ان کے مائنڈ پیوریفائی ہوتے تھے، ان کے مائنڈ کے اندر جو گندگی ہے وہ صاف ہو جایا کرتی تھی۔ ایک قاتل نے قتل کر دیا، اب مقتول کے ورثہ اگر ان کے مائنڈ میں بدلے کی بھاونا، بدلے کی ایک آگ جب لگتی ہے تب آپ ان کو اللہ کی آیتیں سنائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ قتل کتنی بری چیز ہے خدا کی نگاہ کے اندر، جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ لہذا آپ اس قسم کا کوئی گمان، اس قسم کا کوئی خیال اپنے مائنڈ میں نہ آنے دیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو ہم بھی قتل کریں گے، اس نے قتل کیا ہے تو ہم بھی قتل کا بدلہ قتل کے ذریعے سے دیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو اپنے ذہن کے اندر پیدا ہونے کے لیے جگہ دیں گے تو آپ کو یقین کر لینا پڑے گا کہ آپ جب خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے تو آپ کے حصے میں سوائے جہنم کے اور کوئی چیز آنے والی نہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے درمیان اس قسم کی باتوں کے بہت ہی چرچے ہوا کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنی باتوں کے چرچوں کے درمیان خدا کی ان باتوں کو لائیں تو میں امید کرتا ہوں اور ہم پوری طرح سے امید کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ بھی بہت ہی پیسفل ہو جائیں گے۔ ایسے نازک مراحل کے اندر بھی وہ صحیح سجیشن، صحیح مشورہ اور صحیح رہنمائی اور صحیح دشا دوسرے کو دکھانے کی موقف میں رہ سکیں گے، کیونکہ جب تک خدا کی رہنمائی اگر ہم نہیں لیتے ہیں تب تک ہم کسی بھی ایسے آدمی کو رہنمائی نہیں دے سکتے ہیں جو ایسے خاص حالات کے اندر وہ ایسے نازک احساسات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی آدمی مقتول ہو گیا ہو یا اس کا کوئی آدمی کے کوئی اس قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہو یا اس قسم کا کوئی حادثہ یا نقصان پہنچا ہو، تو اس کے سچی رہنمائی دینے کے لیے خدا کی ایک کتاب ہی ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر ان واقعات کی روشنی میں آپ کو اللہ سبق دیں گے کہ دیکھو آدم کے وہ دو بیٹے جن کے درمیان جب اس قسم کا ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو ایک نے قتل کا ارادہ کیا اور اس نے آگے آیتوں کے اندر بتاتا ہے اللہ کہ اس نے قتل بھی کر ڈالا، یعنی اس حد تک بھی وہ اپنے آپ کو روکا رہا
کہ نہیں صاحب اگر تو قتل کرتا ہے تو قتل کر لے، لیکن میں قتل کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تھیں جس کو آپ